अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 20 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान यानी जमहूरियत या जमहूरियत पसंदी की वाहिद अलामत और उनके हक में बात करने वाले यानी जमहूरियत के हक में बात करने वाले यानी प्रो राइट जर्नलिस्ट या यूट्यूबर्स, उनसे मुतालिक है। और उनसे मुतालिक जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, यह सुनने के बाद आप कानों को हाथ लगाएंगे, आप तौबा ताइब होंगे और कहेंगे पाकिस्तानियों को यह वक्त भी देखना था। यानी यह कसूर है लोगों का कि अगर इजहार राय करेंगे तो उसे जबान दराजी का दर्जा दिया जाएगा और उनके साथ यह बीतेगी। यानी जो चंद एक लोग बाकी बचे थे आजादी इजहार का इस्तारा, उनके साथ भी ये होगा। तो उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुतअद्दिद रहनुमाओं ने खिताब किया। जमीन गर्म रखने का फैसला किया है, सिर्फ सड़कें नहीं जमीन भी। और जो तवक्को इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान जो तहरीक है, यानी उसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहते हैं, उसके ज़ोमा कर रहे हैं, क्या वाकईतन दूसरी तरफ से हालात वैसे ही हैं या सिर्फ ये हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा हालात ऐसे बन गए हैं मुल्क के कि अब सच बोलिए तो भी पता नहीं क्या हो जाए और ना बोलिए तो भी पता नहीं क्या हो जाए। कोई महफूज नहीं है। तो जो महफूज नहीं है, ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनकी भी कुछ डिटेल शेयर करने लगा हूँ। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं सनाउल्लाह खान है, साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं। उनकी स्टोरी है, कल रात का उनका व्लॉग है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो हाईलाइट होना शुरू हो गया। मुतअद्दिद पाकिस्तान के प्रो राइट यूट्यूबर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, कुछ के तो नाम आना शुरू हुए, कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने आपको 1-1.5 महीना पहले बता दिया था, बल्कि मैंने दिसंबर 2024 के अंदर बता दिया था कि ये हो गया है। कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं था, कुछ बताना नहीं चाह रहे थे और ज़ेर अताब है। कुछ लीगल बैटल से जीत भी गए, कुछ अभी तक हवा में मुअल्लिक है। हुआ ये मैं सनाउल्लाह खान की स्टोरी है आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं हुकूमत का तनकीद करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ मुआशी क्रैकडाउन, मुआशी, उनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। हम सब भुगत रहे हैं भाईजान ये सब। सिद्दीक जान, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, असद तूर समेत दर्जनों यूट्यूबर्स, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दर्जनों यूट्यूबर्स, उनके बहन भाइयों जो मैरिड हैं, उनकी अहलिया जो दोस्त अहबाब हैं, उनके दोस्त अहबाब और यहां तक के उनके रिश्तेदारों तक के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। असद तूर की 80 सारा वालदा का पेंशन अकाउंट भी बंद कर दिया गया। अब ये सनाउल्लाह खान साहब ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इन्होंने बहुत सारे हुकूमती रहनुमाओं से इस हवाले से रब्ता करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से रब्ता किया। वो कहते हैं कि मैंने तलाल चौधरी साहब से, तो उन्होंने पहले तो फ़ोन वोन नहीं उठाया, डिटेल नहीं शेयर की। फिर आखिर में एक जवाब आया कि नॉट एट ऑल, यानी ऐसा कुछ नहीं है, यानी हुकूमत को इस चीज़ का पता ही नहीं है, या अगर पता है तो वो गलत बयानी से काम ले रही है। दो चीज़ें ही हो सकती हैं। तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत इस चीज़ से डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ है। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक आपकी फाइनेंशियल सप्लाई लाइन होती है जिसको कट कर दिया जाए। पहले नौकरियों से बरतरफ करवाना, चैनलों के ऊपर पाबंदी के इनके तजिए नहीं चलाने, फिर इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करके इनके खिलाफ अनड्यू, सैलरीड पर्सन के खिलाफ अनड्यू एफबीआर के जरिए ऑडिट शीट खुलवानी, उनके खिलाफ केसेस चलाना और उनके सारे पैसा जो थोड़ा बहुत था, 10 लाख है, किसी 5 लाख है टोटल, वो आपने ये कोशिश की किसी तरह हथिया लिया जाए और इनकी सप्लाई लाइन जब कट होगी तो ये दब जाएंगे। तो दबे तो वो नहीं, अब वो अख्तियार भी खत्म हो गया। तो फिर आपने किसी और इदारे के जरिए डायरेक्टली बगैर अनाउंस किए, बगैर किसी नोटिफिकेशन के अकाउंट बंद करा दिया। वो इदारा भी मानने को तैयार नहीं, बैंक वाले भी डरे हुए हैं और उनकी सप्लाई लाइन भी आपने कट कर दी। वजह क्योंकि वो सच बात कर रहे थे, यानी प्रो राइट बात कर रहे थे, यानी वो इमरान खान या जमहूरियत के हक में बात कर रहे थे। और बेगैरत 2 नंबर किस्म की जो हुकूमत एक आध सूबे के अंदर है भी, इमरान खान साहब का नाम का वोट लेकर, वो भी उनके खिलाफ खड़ी हुई है। आप लगे, इसको कहते हैं सहाफत।
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی اگر یہ سارے لوگ چاہتے ہیں تو فیڈرل یا پھر جو دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے تو ان کو شاید وہاں سے ریلیف بھی مل رہا ہوتا, پیسہ بھی بہت مل رہا ہوتا. تو جن کے حق کی بات کوئی کر رہا ہے وہ بھی ناراض بیٹھے ہیں بھائی, کبھی پلٹ کے بھی نہیں 3 سال پوچھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں ان ایکچوئل جرنلزم, یعنی کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. یوٹیوب کا کسی بیچارے کا 2 لاکھ آتا ہوگا, کسی کا 3 لاکھ آتا ہوگا, کسی کا 50,000 آتا ہوگا, کسی کی بڑی اماؤنٹ آتی ہوگی. تو ان کی سپلائی لائن کٹ کر دینے سے کیا فرق پڑے گا مجھے یہ بتائیں؟ بلکہ الٹا جو نفرت ہے وہ بڑھے گی, اور اس حد تک بڑھے گی کہ کل کو جو آپ کے حق میں بات کرنے کو کم از کم اپنا جو اپنے اندر اس کا غبار تھا وہ نکالنے کا ایک راستہ تھا وہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا کوئی فورم ہی نہیں رہے گا, آزادی اظہار کا کوئی فورم ہی نہیں رہے گا, معاشی جو آزادی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر کیا کرے گا؟ آپ خود سوچیں 2 منٹ کے لیے. میرے خیال میں یہ گھٹیا پن ہے, یہ انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی ہے, ڈھٹائی ہے اس مینڈیٹ چوری کرنے والی سرکار کی. یہ آپ ان کے اپنے حالت چیک کریں, ان کے اکاؤنٹوں کی, ان کے توندے چیک کریں, ان کی حرکتیں چیک کریں, اور یہ کام کیا کس کے اوپر لگے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے چپ بیٹھیں گے یہ سارے؟ تو یہ میرے خیال میں اب کورٹ ووٹ جا رہے ہیں, یہ بہت افسوسناک ہے. بہرحال یہ ایک سٹوری تھی جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا. آگے چلتے ہیں جی. استحکام پاکستان کانفرنس سے آج متعدد رہنماؤں نے خطاب کیا, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب. وہ کہتے ہیں ہم بے بس نہیں, ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں, عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہماری آواز کو سننا ہوگا. آج اس فریب زدہ نظام میں ہم حق کے قافلے کے مسافر ہیں, ہم یزیدیت کو للکار رہے ہیں, ہم حق کی خاطر نکلے ہیں, آئندہ بھی نکلتے رہیں گے. آؤ ہمارے ساتھ مکالمہ کرو, ہم تیار ہیں, ورنہ ہم اپنے مقدمات کے لیے تیار ہیں اور جد و جہد کریں. مسئلہ سارا آرگومنٹ کا ہے, اور جس سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آرگومنٹ یا دلیل کے اوپر یقین نہیں رکھتے. میں دوسری جتنی بھی حکومت میں لوگ بیٹھے وہ آرگومنٹ پہ نہیں ہے, تم دیو, مار دیو, چک لو, سر کچل دو, اس کے پیسے روک لو, بدماشوں والا یا رویہ ہے یار. یہ مطلب یہ ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے یہ؟ مطلب اچھا آپ عمران خان کو دوشی ٹھہراتے تھے کہ ان سے بڑا فیشسٹ کوئی نہیں تھا, اور ان کے دور میں ہوا ہوگا, کڈنیپنگ ہوئی ہوگی, ابڈکشن ہوئی ہوگی. یہ حرکت نہیں ہوتی تھی کہ ان اناؤنس آپ کسی کا اکاؤنٹ بند کر دو. مذاق چل رہا ہے؟ مطلب آپ مجبور کر رہے ہو اگلا کوئی مطلب جو ہے نا وہ انتہائی قدم اٹھانے پہ تیار ہو جائے. ظاہر ہے جس کی سپلائی لائن کٹ ہوگی, اس کے بچوں کی پڑھائی متاثر ہوگی, اس کی فیملی کے اکاؤنٹ میں وہ کیا کرے گا آخر میں جا کے, کیا کرے گا؟ پھر آپ ہسٹری چیک کر لیں کہ کوئی بھی اگر معاشی دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے تو ان رسپانس کیا کرے گا. آپ خود سوچیں 2 منٹ کے لیے. یہ بہت افسوسناک ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس کو روکنے کی کوئی, ہماری عدلیہ بھی اگر تھوڑی سی آزاد ہوتی نا تو لوگوں کو ان کے اوپر یقین ہوتا, وہاں چلے جاتے ہیں, چھٹ چھٹا جائیں گے. وہاں پر بھی جو ہے وہ افسوس کے ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا ہے وہ افسوسناک ہے. ہم سب مل کر جدوجہد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان ایک گلدستہ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تھے وہ. اب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس ملک میں استحکام لے کر آنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ کہ بند کمروں میں کیے گئے ہمیں فیصلے منظور نہیں ہیں, عوام کے حق کے حکمرانی کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ اچھی اچھی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آج پاکستان میں جتنا عدم استحکام ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ آئین پر عمل نہ کرنا. کون سا آئین, کون سا قانون بھائی جان, کون سا؟ پولیس والے کے ہتھے چڑھتی ہے چیز وہ اپنے حساب سے کر لیتا ہے, کسی اور کے چڑھتی ہے وہ اپنے حساب سے کر لیتا ہے, صحافی کے ہتھے چڑھتی ہے وہ اپنے حساب سے کر لیتا ہے. مطلب کچھ کوئی قانون نام کی تو چیز ہے ہی نہیں نا دنیا میں. کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ان اناؤنس جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے بند کر دیے گئے ہوں, بینک اکاؤنٹ ان اناؤنسڈ. مطلب اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو شو کاز بھیجنا چاہیے, وہ عدالت کے سامنے پیش ہوگا. اس ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا. بینک والے اپنی جگہ ڈرے ہوئے ہیں کہ بہت ہی کوئی خطرناک آدمی ہے, اور جس نے بند کروایا ہے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. مطلب یہ سٹیٹ آف کنفیوژن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اگر کسی بڑے اردلی کے بچے کے ساتھ ہونا لگ انہیں پتہ جب 14 طبق روشن ہو جانے گے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس طرف تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. یہ جتنے بھی ہمارے ارباب اختیار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. استحکام پاکستان کانفرنس سے علامہ راجہ ناصر عباس نے خطاب کیا. انہوں نے کہا پاکستان کامیاب تب ہوگا جب پاکستان کی عوام پاکستان کے اداروں پر اعتماد کریں گے, مگر اس چیز کے لیے پاکستان کے اداروں کو اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے. میرے اور علامہ راجہ ناصر عباس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا ہے. حامد رضا صاحب کہتے ہیں عمران خان نے صوبائیت, لسانیت, زبان, فرقے, مذہب, ہر شے سے بالا تر ہو کر برابری کی بنیاد پر پاکستان کی بات کی ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس وجہ کے لیے عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ابھی جو اس وقت اوورال سچویشن بن گئی ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ چند دن کے اندر کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا وہ سمینا پاشا اور اس کی کیا نام ہے ان کا, شیر افضل مروت کی مڈ بھیڑ چل رہی ہے. مطلب یار آپ اس چیز سے باہر تو نکلو, ہو کیا رہا ہے سب کے ساتھ. یعنی یہ ہم رول آف نو لا
رول آف نو لا، وہ کہتے ہیں بدماش لینڈ، یہ والی چیز ہے، اور تو کچھ بچا ہی نہیں. ہم تو اب کیا کریں بھائی، کچھ چھوڑا ہی نہیں پیچھے، کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں بچ گئی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بچ گئی. یہ جنید سلیم صاحب کا ایک وائرل بیان ہے، وہ شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں پتہ نہیں بلو بلڈڈ پنجابی سے مریم صاحبہ کی کیا مراد تھی. اب جب اپنے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ باقی عوام تو وائٹ بلڈڈ ہے بھائی. شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی رگوں میں پنجاب کا شاہی خون دوڑ رہا ہے. جب وہ کشمیر میں جلسے کرتی تھیں، جنید سلیم کہتے ہیں، تو وہاں بتاتی تھی کہ مجھے اپنے کشمیری ہونے پر فخر ہے. تو یہ تو پولیٹیکل گمکس ہیں جی، یہ چل رہے ہیں، اسی طرح چلتے رہتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. سب کے لیے دعا کیجیے گا، میکسیمم کامنٹس نیچے کرنے ہیں تاکہ فائر وال بریک ہو سکے. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.